دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ابھی قابل نہیں ہیں، ابھی کچھ کمائیں، کچھ جمع کریں، کچھ آئیں، کچھ رکھیں، اس کے بعد کریں گے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ بڑے فاقے کے دن گزر رہے ہیں، بڑے فاقے کے دن گزر رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی حل بتا دیجئے، کوئی حل بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا دوسرا نکاح کر لو۔ اب صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ ایک ہے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ دوسرے کا حکم فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نکاح تو کرو دوسرا نکاح ہو گیا۔ حالات جیسے کہ ویسے، حالات جیسے کہ ویسے، پھر آئے کچھ دنوں کے بعد، فرمایا یا رسول اللہ وہی حالت ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا تیسرا نکاح کر لو۔ ان کو اور تعجب ہوا، یہاں ایک کے جو ہے ضروریات پورے نہیں ہو رہے، ایک کے اخراجات پورے نہیں ہو رہی، دوسری آپ کے حکم پر ہو گئی، تیسری پھر آپ حکم فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تیسرا نکاح کرو۔ صحابی نے تیسرا بھی نکاح کر لیا۔ چند دن اور گزرے، فرمایا یا رسول اللہ بالکل وہی حالت ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا چوتھا نکاح کر لو۔ اب بڑا تعجب ہوا کہ ایک کا مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا، حضور نے دوسرے کا حکم دیا، دوسرے کا حل نہیں ہوا، حضور نے تیسرے کا حکم دیا، تیسرے کا حل نہیں ہوا، حضور نے چوتھے کا حکم دیا۔ جس چوتھی جگہ انہوں نے نکاح کیا تھا ان کی اہلیہ کو سلائی کا کام آتا تھا، وہ اپنے شوہر کے گھر آئیں اور انہوں نے اپنی تینوں سوکنوں کو سلائی کا کام سکھایا، اور چند دن گزرے سلائی کا کام کرتے کرتے پورے مدینے کے مالداروں میں ان کا بھی شمار ہونے لگ گیا۔ یہ یقین بننے کی ضرورت ہے۔ ارے ہم کون ہیں جی پالنے والے؟ اپن پالتے جی بھائی، اپن پالنے والے روزانہ 5 مرتبہ تو کم از کم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ پورے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے، آپ اور ہم ذریعہ ہیں، آپ اور ہم ذریعہ ہیں۔ اس سے ایک بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہو اور اللہ نے گنجائش دی ہے، مزاج اور فطرت کے اعتبار سے عدل پسندی ہے، تو دوسرا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں کو دوسرا بولتے کہ بڑی خوشی ہوتی، شرائط کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے۔ اچھا، اسلام کا جو نظام ہے نا، ہم نے نکاح کے اندر پوری چیزوں کو غیروں کی لا کر کے داخل کر دیا، اور اسلام کا جو صاف ستھرا نظام تھا اس نظام کو ہم نے نکال دیا۔ صرف کہاں باقی رہا اسلام کا نظام نکاح میں؟ رقعے پہ لکھنے کے واسطے النکاح من سنتی، یہ لکھنے کے واسطے اسلامی نظام باقی ہے، اور قاضی صاحب کو بلا کے کاروائی کرا کے خطبہ پڑھانا، یہاں تک نظام باقی ہے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ اس کے بعد سے لے کر کے پورا نظام
غیر اسلامی، پورا نظام غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کو پسند کرنے کے لیے جانا ایک ضرورت ہے، دو ایک آدمی چلے جائیں، گھر کے جو اصل ہیں ماں باپ ہیں، خاندان کا کوئی صاحب سمجھ آدمی، اس کو آپ لے جائیں کافی. لیکن اب بچی پسند کرنے کے لیے بھی گئے تو پورا غول کا غول گیا صاحب، اور جا کے پورا اپنا کھانا پینا پوری ضیافت وصول کر لے کے نہیں وہ ہمارے فلاں کو نہیں سمجھ میں آئی، ذرا فلاں کو نہیں سمجھ میں آئی ذرا. وہ کسی کی بیٹی ہے جو پسند کے لیے آپ گئے، جس کو دیکھنے کے لیے، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کے گھر کی عزت ہے، وہ کسی کے گھر کی عزت ہے. اور وہ ایسی عزت ہے کہ جس کے لیے باپ نے اپنا خون جگر نکال کر پوری توانائی طاقت سب اس پر صرف کر دی اور وہ اس لائق بنی ہے. اب آپ جا کر پورا خاندان اس کو دیکھے. میرے والد صاحب اس سلسلے میں ایک بات کہتے ہیں کہ فری آف پارٹی کے نام پر پورا خاندان چلے آتا بچی کو دیکھنے کے واسطے. فری پارٹی ہے بول کر پورا خاندان اٹھ کے چلے جاتا، انہیں آ رہا جا رہا، انہیں آ رہا جا رہا. 4 لوگ دیکھ لینے کے بعد پھر فون کر کے بولتے صاحب وہ ہمارے انہوں نہیں دیکھے جی، انہوں نہیں تھے وہ ٹائم پہ، ذرا انہوں آ کے دیکھ لینا چاہ رہے ہیں. اب لازم بات ہے کہ بچی والے اپنی عزت رکھنے کے خاطر جب کوئی مہمان آئے گا اس کی کسی نہ کسی درجے میں ضیافت کریں گے. اسلام نے بڑا خوبصورت نظام دیا. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہیں رشتہ نہیں جم رہا، کہیں رشتہ نہیں جم رہا. حضور نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور ان کے گھر لڑکی ہے، کہنا کہ میں نے بھیجا ہے تمہارے نکاح کا پیغام دے کر. جو صحابی گئے تھے شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھے. لیکن جب مکان پر پہنچے اور لڑکی کے والد سے بات ہوئی تو لڑکی کے والد کو تردد ہوا، دل نہیں چاہا کہ بھئی میری بچی اچھی ہے، خوبصورت ہے، اور یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے لڑکا، میں کیسے اس کے ساتھ اپنی بچی کو بیاہ دوں. تو لڑکی نے اندر سے کہا ابا آنے والے کو مت دیکھیے گا، بھیجنے والے کو دیکھیے. آنے والے کو مت دیکھیے کیسا ہے، بھیجنے والے کو دیکھیے کہ کس نے بھیجا ہے. حضور نے بھیجا ہے، بات ختم ہو گئی. ایسے لڑکی پسند بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، کوئی نہیں گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینے کے سب سے زیادہ مالدار، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین ان مدینہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بگیسٹ بزنس مین. ان کا نکاح ہو گیا، رات شب زفاف بھی ہو گئی. فجر کی نماز میں پہنچے اور کپڑے پر کچھ دھبا زعفران کا کچھ آپ علیہ السلام کو نظر آیا. پوچھا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر کیا لگا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رات میں نے نکاح کیا تھا، وہ اسی کا اثر ہے. حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن، دعا دی برکت کی دعا دی. پھر فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر دو، ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو. آج ہمارے پاس شادی بھی اگر ہو، لڑکی پسند آ جائے، آگے کا نظام اور آگے کا معاملہ طے ہو جائے، اب شادی میں گھر والوں کو، خاندان والوں کو، لڑکے والوں کی طرف سے جو ان کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں، اس ڈیمانڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دیکھو صاحب کچھ دیتے نہیں دیتے کیا ہے، لیکن کھانا ذرا اچھا دو. کچھ دیتے نہیں دیتے الگ بات ہے، لیکن کھانا بڑا زبردست دو. کیوں بھائی؟ صاحب ہماری عزت کا مسئلہ ہے، عزت ان کی ہونا ہے، کھانا لڑکی والے دینا ہے.
ٹھیک ہے دور دراز سے آنے والوں کے لیے کھانے کا نظم ہو گیا، اس حد تک گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کر کے کھانے کا مطالبہ کرنا، ڈشش کا مطالبہ کرنا، فنکشن ہال کا مطالبہ کرنا، کہنا یہ اتنے لوگ آئیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ ساری چیزیں از روئے شرع جائز نہیں۔ اب اگر لڑکی والے تھوڑا ہائی لیول کے ہوں اور ان کے ٹکر کے واسطے ولیمہ کرنا ہے اور نوشا کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جا کے مٹی پہ اپنا پیسہ اٹھا کے لاؤ اور وہی مٹی کے پیسوں سے ولیمہ کر کے ساروں کو کھلاؤ۔ حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، بابرکت نکاح، سب سے زیادہ اچھا اور برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم ہو۔ اور آج ہمارے پاس خرچ کتنا زیادہ ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ اسلام نے نکاح کا بڑا سادہ تصور پیش کیا ہے، بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تو کتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضور نے حضرت علی کو بلا کر پوچھا کہ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ زرہ ہے ایک، گھر کا ساز و سامان لانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا یہ زرہ ہے میرے پاس۔ حضرت ابو بکر کہا یہ زرہ بیچ کر کے آؤ۔ بازار گئے، حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی نکاح ہے میرا، اپنے گھر کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ زرہ حضرت عثمان نے خرید لی، جو دام طے ہوا وہ دام دے دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا علی تم چونکہ جنگوں کے اندر شرکت کرتے ہو، یہ زرہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ وہ جب زرہ بیچ کر پیسے لے کر حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا ابو بکر علی کے ساتھ جانا، یہ ابھی نئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ گھر گھرستی کیا ہوتی ہے، ذرا ان کے ساتھ جانا اور ان کو گھر گھرستی کا سامان خریدوانا۔ لوگ بولتے ہیں حضرت فاطمہ کو حضور جہیز دیے، غلط بات۔ جتنا سامان آیا حضرت علی کی زرہ کے بیچنے پر جو پیسے آئے تھے ان پیسوں سے سامان خریدا گیا تھا۔ بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ آج ہم بچوں کے سٹیبل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے سٹیبل ہونے کی چکر میں اگر وہ کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں تو وہ بھی گنہگار ہیں اور ان سے قبل ان کے والدین گنہگار۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، قرآن صاف کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنایا، جہیز، جوڑا، گھوڑا، رسومات، اس کی بنیاد پر آج مسلمان لڑکیاں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اپنا ایمان بیچ رہی ہیں، اپنی حیا تو بیچ ہی رہی ہیں، اپنا ایمان بھی بیچ رہی ہیں۔ واٹس ایپ پر کئی ایسے ویڈیو میں عام ہوتے جا رہے ہیں جہاں لڑکیاں جا کر شکایت کر رہی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کو تباہ کر دو اور ان کی زندگی کو کسی قابل نہ بناؤ کہ یہ آئندہ جا کر نہ اپنے خاندان میں رہ سکے نہ معاشرے میں کہیں زندگی گزار سکے۔ یہ جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، جہاں دوسری اور بھی وجوہات ہیں، ان میں ایک بڑی اہم ترین وجہ ہے کہ ہم نے نکاح کے نظام کو انتہائی مشکل بنایا ہوا ہے۔ حد سے زیادہ ہم نے مشکل بنا دیا اور اتنا مشکل نظام بنایا کہ بعض غریب والدین جن کی پوری زندگی کی کمائی اور ان کی پوری زندگی کی پونجی ایک بیٹی کی شادی میں صرف ہو رہی ہے، ایک بیٹی کی شادی میں صرف ہو رہی ہے، اور ہمیں اس بات کا ذرا برابر احساس نہیں ہے کہ ہمارے مطالبات کے آگے، ہمارے بیجا رسومات کی وجہ سے کتنے لوگوں کے زندگیوں کے اندر ایک ایسا طوفان آ رہا ہے کہ اس طوفان کے نتیجے میں زندگیاں تو جا ہی رہی ہیں، ایمان بھی جا رہا، ایمان جا رہا۔ آپ مسنون انداز میں نکاح کرو، ہلکے پھلکے جو ہے ضیافت کے ساتھ نکاح کا
نکاح کا کام انجام دے دو، انشاءاللہ خوب برکتیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون